باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے دے، یعنی اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے ابن آدم تو مخلوق خدا پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ قرآن مجید کی اس آیت اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کیا ہے، فطرہ کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ المال، دوسرا زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، یعنی فطرہ۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ شرع اسلام میں اس صدقے کو صدقہ فطر کہتے ہیں جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ نیز صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، سنن ابو داود۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کے لیے فرض کیا ہے، لہذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والانثى، سنن ابو داود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو یا کھجور میں سے ہر چھوٹے بڑے اور آزاد اور غلام پر ایک صاع فرض کیا ہے۔ موسیٰ کی روایت میں والذکر والانثی بھی ہے، یعنی مرد اور عورت پر بھی۔ ان دونوں حدیث سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، اور دوسری یہ کہ صدقہ فطر کے ذریعے روزوں کے خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، غریب ہو یا مسکین ہو، سب کا چولہا جل سکے اور سب خوشی کے ساتھ عید منا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے؟ تو نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ ضروریات سے زائد اس کے پاس مال و اسباب موجود ہو، یعنی جس کے پاس
ایک دن یا ایک رات سے زائد کی خوراک موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے زیر کفالت یعنی بچے بیوی کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ لیکن اگر اولاد بالغ ہیں اور وہ خود کماتے ہیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا فطرہ خود نکالیں۔ ایک بات یاد رہے کہ صدقہ فطر کے لیے وہ تمام شرائط جو زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہوتے ہیں ان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر کب نکالا جائے تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا افضل وقت عید کے دن صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے کا ہے، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين سنن ابو داود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کے صلاۃ کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صلاۃ عید کے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع رمضان ہی سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر ہم عید کے 2 یا 4 دن پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس سے غریبوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے تو وہ ہمیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان باحیات تھے، ہم لوگ صدقہ فطر ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے غلہ یا پنیر یا جو یا کھجور یا کشمش سے 1 صاع نکالتے تھے۔ ایک دوسری حدیث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کھجور سے 1 صاع اور جو سے 1 صاع فرض کیا ہے، جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ 1 صاع کا مطلب 3 کلو 266 گرام ہوتا ہے، تو جس کی حیثیت جس حساب سے ہو وہ اسی حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی مڈل کلاس کا ہے تو وہ جو یا گیہوں سے نکالے، اور اگر کوئی مالدار ہے، اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، کشادگی عطا کی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ کھجور، پنیر یا کشمش سے صدقہ فطر نکالے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا کشمش سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے تاکہ غریب لوگ اپنی ضروریات کو آسانی کے ساتھ اور اچھے سے پورا کر سکیں۔ کیا غلہ اور اناج کے بدلے صدقہ فطر میں اس کی قیمت دی جا سکتی ہے؟ پہلے یہ ایک مختلفی مسئلہ تھا، یعنی کچھ علماء کہتے تھے کہ اناج کے بدلے اناج ہی دیا جا سکتا ہے، غلہ کے بدلے قیمت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن زمانے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً تمام علماء کرام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ غلہ و اناج کے بدلے قیمت بھی
صدقہ فطر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے، غریب اور مسکین کو۔ مسجد اور مدرسے میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک مسجد اور مدرسے میں یہ پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف غریبوں اور مسکینوں کو عید کی خوشیوں سے نوازنا ہے۔ لیکن مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے اور مسجد میں اسی وقت پیسہ دیا جائے جب اپنے محلے کے پڑوس کے تمام فقیروں اور مسکین کو یہ پیسہ پہنچ جائے اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے، تب مسجد اور مدرسے میں ان پیسوں کو دیا جائے۔ صدقۃ الفطر کہاں دیں؟ اگر کسی نے 2/3 رمضان کے روزے کسی اور شہر میں رکھے ہوں اور عید سے ذرا قبل کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا ہو اور وہیں عید منائی ہو، تو اسے کس شہر میں صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے؟ تو صدقۃ الفطر اس شہر میں دینا چاہیے جہاں عید کی چاند رات گزری ہو، کیونکہ اس صدقے کا سبب رمضان کے روزے نہیں بلکہ روزوں کا ختم ہو جانا ہے، اس لیے اسے اسی مناسبت سے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رمضان کی آخری تاریخ میں مغرب سے قبل مر جاتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کی ولادت رمضان کی آخری تاریخ میں مغرب کے بعد یعنی عید کا چاند طلوع ہونے کے بعد ہوئی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، حالانکہ اس نے رمضان کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ صدقۃ الفطر کا تعلق عید اور اس کی خوشیوں سے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فقراء اور مساکین کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو ہمیں اس حدیث سے معلوم چلتا ہے، عن جریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں اور صدقہ فطر ادا کیے بغیر بلند نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے روزے مقبول ہو سکیں اور روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon.